الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل کے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے بعد جو انما لکل امرئ ما نویٰ کا جو جملہ ہے وہ جملہ اس امر کی وضاحت کے لیے ہے کہ نیت کا تعلق ہر فرد سے قائم ہے۔ جب ہر فرد سے ہے تو گویا کہ ایک اجمالی طور پہ بات کہی گئی اور تاکید کے لیے پھر یہ جملہ لا کر کے اس امر کو مؤکد کیا گیا ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انما لکل امرئ ما نویٰ یہ تاکید کے لیے ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے تاسیس کے لیے بھی مانا جا سکتا ہے، یعنی ہر نئی نیت کو اس میں شامل سمجھا جائے گا۔ ایک فرد کئی نیتیں کر سکتا ہے تو اسے ایک عمل کے ساتھ کئی نیتوں کا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ تو انما لکل امرئ ما نویٰ یہ تاکید کے لیے بھی ہے اور تاسیس کے لیے بھی ہے۔ آگے کا جو جملہ ہے اس کا تعلق ہجرت سے ہے۔ ہجرت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی رحمت کے خواستگار مہاجرین ہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں تن من دھن سے جہاد کیا، کوششیں کی دین کی اشاعت کے لیے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے خواستگار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے کوششیں کی، جہاد کیا جان و مال کے ذریعے، تو ان کا اجر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا مرتبہ ان کا اعظم درجۃ عند اللہ کے نزدیک ان کا سب سے عظیم درجہ ہے، اور وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک ھم الفائزون یبشرھم ربھم برحمت منہ، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کی بشارت سناتا ہے، اپنے رضوان سے رضا سے شاد کام کرتا ہے۔ تو ہجرت کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو کوئی آپ کی ذمہ داری پھر ان کے تعلق سے نہیں بنتی ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہجرت کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی ارشاد ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ وفات ہوئی اور ہجرت انہوں نے نہیں کی ایمان کے باوجود،
اپنے ہی مال و منال کے ساتھ وابستہ رہے تو فرشتے جس وقت موت واقع ہوگی پوچھیں کیوں نہیں تم نے ہجرت کی، تو وہ معذرت کریں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ برا ٹھکانہ ہے تمہارا۔ تو یہ آیت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہجرت کا مقام بڑا اونچا تھا۔ یہ ہجرت دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف تھی، جو فرض تھی، یعنی حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اب جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کے لیے لازم تھا کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں۔ وہاں آنے پر جنہوں نے ان کی مدد و نصرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکا مومن ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، جنہوں نے پناہ دیا اور مدد کی وہ سچے پکے مومن ہیں۔ تو دار الاسلام سے دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض تھا اس وقت۔ ایک ہجرت ہے جو دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہوتی ہے، وہ ہجرت وہ ہے جو جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، طرح طرح سے تخویفات اور تہدیدات کا دور شروع ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی، اور وہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ تو حبشہ دار الامن تھا، اور اس وقت مکہ مکرمہ گویا دار الخوف بنا ہوا تھا۔ ہجرت کے معنی ترک ہی کرنے کے آتے ہیں، چھوڑنے کے آتے ہیں۔ دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کے وہاں پہنچ جانا جہاں دین محفوظ رہ سکے، دین پر عمل کرنا آسان ہو سکے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اس وقت تک جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا ہجرت کرنا ضروری تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح۔ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، یعنی ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن آج بھی اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر ستمرانیاں ہیں، تو وہاں سے ان کا کوچ کرنا یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ لہذا یہ ہجرت باقی ہے۔ الحجر لا تنقطع حتی تنقطع التوبہ، حتی تنقطع التوبہ۔ توبہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت ہجرت بھی قائم ہے۔ ہجرت کی ایک تیسری شکل یہ ہے کہ منہیات سے مامورات کی طرف آنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ کر کے اللہ کے ان حکموں پر عمل کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ بھی ایک عظیم درجہ ہے، لہذا اس پر عمل ہر فرد کو کرنا ہے، اور اس ہجرت میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اچھی نیت کے ساتھ مامورات الہیہ پر عمل کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اس حدیث کے اندر امرأة کا تذکرہ کیوں کیا گیا، جبکہ اس کے پہلے دنیا ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر انما اموالکم و اولادکم فتنہ آیا ہے، مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہاں خاص طور سے جو تذکرہ ہے وہ تذکرہ مرأة کا ہے، عورت کا ہے۔ تو اس سلسلے میں اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک فرد جنہوں نے ہجرت کی تھی، لیکن ہجرت انہوں نے وہ عورت جس کو ام قیس کہا جاتا تھا، جس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس وقت نکاح کروں گی جب تم ہجرت کر کے آؤ، لہذا انہوں نے ہجرت کی، لہذا انہیں مہاجر ام قیس کہا گیا۔ لہذا اس واقعے کے مخصص ہونے کی بنیاد پر امرأتن کا تذکرہ خاص طور پہ یہاں کیا گیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی طلب اگر پیش نظر ہے تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں قرار دی جائے گی، وہ دنیاوی ہوگی، مادی ہوگی، اور اس پر اجر و ثواب کا جو ترتب ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہو تو اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر امرأة کا تذکرہ یہ ہے، اس کے پہلے دنیا کا لفظ ہے، الی دنیا یصیبها۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں دنیا کے اندر دنیا کا مادہ دنو ہے، دنو کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، تو دنیا آخرت کے مقابلے میں اقرب ہے، قریب ہے، لہذا اس لیے اس کو دنیا کہا گیا۔ اور دنیا کا مادہ دنات بھی ہے، جس کے معنی کمینگی اور خساست کے ہیں، لہذا یہ دنیا تمام تر رعنائیوں کے باوجود بھی آخرت کے مقابلے میں بہت کمتر ہے، اس درجے کمتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہی دنیا آخرت کا زینہ ہے۔ ایک رسی اس کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اصل میں اس کے ڈول سے بندھے ہونے کی وجہ سے، کہ ڈول میں پانی بھر کر کے ہم کنویں سے نکال لیں گے اور وہ پانی پی کر کے ہمیں آسودگی ملے گی، سیرابی حاصل ہوگی، تو رسی بھی محبوب ہے، لیکن رسی کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ ایسی دنیا ہے، سبب کے درجے میں ہے، اسباب کے درجے میں ہے، اصل چیز آخرت ہے، اور آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور یہاں آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا ہجرت کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو یہاں پہ رکھی گئی۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی سلسلہ وحی کا جاری رہا، 13 سال کی مدت مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد 10 سال تک وحی کا سلسلہ کثرت کے ساتھ نزول کا سلسلہ جو قائم رہا وہ مدینہ منورہ میں رہا۔ لہذا اب اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث پیش کر رہے ہیں جس میں ایک راوی حضرت امام مالک جو مدنی ہے، جو امام دار الہجرہ کہلاتے تھے، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک اہم امام ہے، ان کی روایت۔ لہذا وہ روایت ہے وبالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث
محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقوله. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. یہ اس باب کی دوسری حدیث ہے جو ہے عبداللہ ابن یوسف جو مصری ہیں تنیسی ہیں ان سے مروی ہے. اس کے بعد انہوں نے روایت کی حضرت مالک بن انس سے، وہ راوی ہیں ہشام بن عروہ سے، اور وہ راوی ہیں اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں. مدینہ منورہ میں فقہائے سبعہ جو تھے ان کا بڑا مقام تھا. بیک وقت یہ 7 فقہا تھے جن سے لوگ رجوع کرتے تھے اور اپنے مسائل کے تعلق سے ان سے واقفیت حاصل کرتے تھے. اس میں عروہ بن زبیر بن عوام، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت سلیمان بن یسار، اور حضرت خارجہ بن زید بن ثابت، اور حضرت سلمہ بن ابو سلمہ بن ابو عبد الرحمن. یہ 7 حضرات ہیں جن کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے. انہی میں سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس وقت اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ان سے رجوع کیا جاتا تھا، ان سے دلیل طلب نہیں کی جاتی تھی. اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو فتویٰ دیتے تھے اس پر عمل کیا جاتا تھا. لہذا یہی دستور رہا ہے امت کے اندر کہ جو فقہائے امت ہیں ان سے فتویٰ لیا گیا، ان سے مسائل کے تعلق سے وضاحت لی گئی، ان سے دلیل طلب نہیں کی گئی، اس لیے کہ ان کی شخصیت اس مقام پہ تھی کہ جو کچھ وہ کہیں گے بغیر دلیل کے نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہر علاقے اور شہر کے الگ الگ فقہا ہوتے تھے. چنانچہ مدینہ منورہ کے فقیہ حضرت عبداللہ ابن عباس، مکہ مکرمہ کے فقیہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور مدینہ منورہ کے زید بن ثابت تھے صحابہ میں. ایک موقع پر مدینہ منورہ کے وفد کو اشکال پیدا ہوا حج کے مسئلے میں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رجوع کیا. انہوں نے جو فتویٰ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل اس وقت کریں گے جب ہمارے فقیہ، ہمارے مفتی زید بن ثابت اس کی تصدیق کریں گے. لہذا وہ لوگ جب مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تو انہوں نے بھی تائید کی، تب انہوں نے اس کو تسلیم کیا. نہ انہوں نے یہاں دلیل طلب کی اور نہ وہاں دلیل طلب کی. تو معلوم یہ ہوا کہ فقہا جو تھے ان کی طرف سے جو فتاوے دیے گئے ان سے دلیل کا مطالبہ امت نے عمل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. تو یہاں پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فقہائے سبعہ میں سے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں. وازواجہ امہاتہم کہا گیا ہے، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن یہ امت کی مائیں
ماں بالولادہ نہیں بلکہ بالتشریف، بالشرافہ ہے۔ اسی شرف کی وجہ سے ماں کی اولاد سے، ماں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ازواج کی بیٹیوں سے شادی ہوئی۔ حضرت عثمان ذی النورین کی ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہوئی، اور بیٹیوں کے بیٹیوں سے لوگوں کی شادیاں ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات امہات المومنین مائیں امت کی ہیں، ان کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مائیں بالولادہ نہیں ہیں بلکہ ماں بالشرافہ ہے، بالتشریف، شرف و کرامت کی بنیاد پہ ان کو ماں کہا گیا ہے، لہذا ان کی بیٹیوں سے شادی ہو سکتی ہے اور کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سے شرف سے نوازا تھا۔ اس میں ایک شرف یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کی دوسری روایت انہی سے مروی ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے اور پکے اور سچے مسلمان ہوئے۔ یہ دیکھیے، ایک بھائی وہ ہے جو فرعون امت کہا گیا ہے، جس نے اسلام کے خلاف خم ٹھوک کر کے میدان میں کھڑا رہا اور یہاں تک کہ اسی میں وہ مارا گیا۔ اور ایک بھائی وہ ہے جس نے اسلام قبول کر کے اسلام کے لیے اس نے شہادت قبول کی اور وہ شہید کیے گئے۔ حضرت حارث ابن ہشام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ کیف یاتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی آتی ہے ایسے جیسے گھنٹی بجنے کی آواز۔ سلسلہ کے معنی آواز کے ہیں۔ ایک لوہے کو دوسرے لوہے پر جب مارا جائے تو جو آواز، جھنکار، جھنجھناہٹ، سرسراہٹ، بھن بھناہٹ اور گونج جو اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، گھنگھر کو، ڈھول کو، جو اس سے آواز نکلتی ہے۔ تو جرس گویا بانگ ہے، بانگے درا، اور درا جو ہے وہ جرس۔ تو سلسلۃ الجرس، تو اس طرح سے آواز آتی جیسے کہ آواز گھنٹی کی آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز جو سنائی پڑتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آواز کیسی تھی؟ تو ہمارے محدثین شارحین نے یہ بتایا ہے کہ وہ سلسلہ جو آواز تھی وہ اصل میں حضرت جبریل امین کی آواز تھی، یا ان کے پروں کی آواز تھی، یا ان کی آمد پر ایک آواز ہوتی تھی، جس طرح سے ٹرین جب آتی ہے تو پٹری پہ آواز دور سے آنے لگتی ہے، اس کے وزن کی وجہ سے زمین پہ آواز آتی ہے۔ اس طرح ہے جبریل امین کو اللہ رب العزت نے جو جسامت و ضخامت دی ہے، جب وہ آتے تھے تو ایک آواز آتی تھی۔ بعد نے کہا یہ کلام نفسی ہے، ایک خاص دل کے ذریعے ایک ابھرنے والی آواز نفسی ہے، اور بعد نے کہا یہ کلام تخلیقی ہے، یعنی لفظ کن سے ساری دنیا کو اللہ نے وجود بخشا، تو ایسے ہی کن کے ذریعے وحی کا اطلاق ہوتا تھا، اس وقت یہ آواز ہوتی تھی۔ بہرکیف ایک آواز تھی، یہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت بہت سخت ہوتی تھی۔ اس انداز میں جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو یہ بہت میرے اوپر بھاری ہوتی تھی یہ کیفیت، اس لیے کہ ایسی صورت میں
حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آپ کو اس ناسوتی زندگی سے ملکوتی زندگی کی طرف منتقل ہونا پڑتا تھا، تو ایک تحویل کا سلسلہ ہوتا تھا، اور یہ چیز آسان نہیں ہوتی، اپنے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور علائق سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا تھا، اور اس ملکوت سے رابطہ آپ کا قائم ہو جاتا تھا، اور پھر آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص حضرت جبریل امین کا دشمن ہو تو ہوا کرے، وہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے دل پر وحی الہی کو نازل کیا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، جو ہدایت کا سامان ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ سارے جہاں کے پالنہار کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کو روح امین لے کر کے اترے ہیں آپ کے قلب پر، لہذا دل پر، یہ براہ راست دل اس کو اخذ کرتا تھا، زبان بند ہوتی تھی، نگاہ بند ہوتی تھی، سارے علائق گویا کہ موقوف ہوتے تھے، براہ راست دل سے رابطہ ہوتا تھا، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی تھیں، جس طرح لوح پر کوئی چیز لکھ دی جائے اور محفوظ ہو جاتی، اس طرح دل کے لوح پر گویا وحی الہی مرقوم ہو جاتی تھی، مرتسم ہو جاتی تھی، اور آپ اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ لیکن یہ صورتحال جب پیش آتی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ واحیاناً یاتینی، کبھی کبھی میرے پاس جو وحی آتی ومثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی، اور وہ بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا میرے اوپر، فیفسم عنی، اس لفظ کو 3 طرح پڑھا گیا ہے، فیفسم عنی، فیفسم عنی، فیفسم عنی۔ تینوں کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ کیفیت مجھ سے ختم ہو جاتی، زائل ہو جاتی، اس حال میں کہ قد وعیت عنہ، وحی کا جو مضمون ہوتا وہ میں محفوظ کر چکا ہوتا تھا۔ وعا یہی کے معنی محفوظ کر لینے کے، حفظ کر لینے کے۔ ما قال، فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ تھا وحی کی آمد کا کہ واحیاناً یتمثل لی الملک رجلا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے۔ عام طور پہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حضرت جبریل امین تشریف لے آتے تھے اور آپ سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی اجنبی شکل میں بھی آتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی جو روایت ام السنہ کہی جاتی ہے جسے، اس میں ہے کہ آنے والا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا چہرہ مہرہ ایسا تھا گویا اجنبی شخص ہے، اس کے کپڑے ایسے صاف و شفاف تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بس پہن کے آ رہا ہے، لیکن کوئی پہچان نہیں، لا یعرفہ منا احد، کوئی ہم میں سے ان کو نہیں پہچان رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی حضرت جبریل امین
اجنبی شکل میں بھی تشریف لے آتے تھے، تو رجلاً فیکلمنی، تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ تھا دوسرا، یہ آسان تر تھا، اس لیے کہ اس میں کلام تھا ایک انسان سے، اور جب فرشتہ جس شکل میں آتا ہے تو اس کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کے بات کو وہ سمجھتا ہے، اور اس میں وہ گفتگو میں اس سے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل امین جب اس شکل میں آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دشواری نہیں ہوتی تھی۔ فیکلمنی فآئی، تو وہ ہم کلام ہوتے اور میں اسے اس مضمون کو محفوظ کر لیتا تھا، ما یقول، جو وہ کہتے تھے۔ یہاں تخاطب آمنے سامنے ہے، ما یقول، وہ کہتے تھے آپ سنتے تھے، اس لیے ما یقول کہا گیا ہے، اور وہاں براہ راست نزول جو ہے وہ قلب مصطفیٰ، قلب رسول پہ ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تب فعی ہوتا تھا، تو ما قال کہا گیا اور یہاں ما یقول کہا گیا۔ گیا وہ چیز اثباتی طور پر بے داغ و بے غبار ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، لیکن دوسروں کے لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ خراٹے لے رہے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، ہر طرح سے، ہر طرف، ہر چیز سے آپ کٹ چکے ہیں، یہ محسوس ہوتا تھا، لیکن آپ کا تعلق ملکوت سے قائم ہوتا تھا، اور حضرت جبریل امین وحی الہی لے کر نازل ہوتے تھے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد۔ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں قائم ہے۔ مدینہ منورہ کے ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بار بار دیکھا۔ عام طور پہ وحی آپ کے غرفہ مقدسہ میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر، آپ کے ران پہ سر رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹی ہوئی اور وحی نازل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا جس کو وہ بیان فرما رہی ہیں۔ تو سخت ٹھنڈک کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو فرماتی ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی شرابور ہوتی تھی پسینے سے۔ تو پسینے سے شرابور ہونا، اس سے اشارہ یہ ہے کہ آپ پر ایک خاص بار ہوتا تھا، ایک بوجھ ہوتا تھا، آدمی اس وقت پسینے پسینے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے وقت اس کیفیت کا بیان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے غار حرا سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا زملونی زملونی زملونی۔ تو وہاں آپ پر جو ہیبت طاری ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے جو کپکپاہٹ اور لرزہ تھا، اس کیفیت کے ازالے کے لیے آپ نے زملونی کہا تھا کہ کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ کمبل یا چادر اوڑھ کر کے لیٹ جانے کے بعد سکون ملتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ یہ اس واقعے کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن عام طور پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو ایسا بار اور بوجھ ہوتا تھا کہ اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی بوجھ کو برداشت نہ کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا شدید بار محسوس کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہوتا تھا۔ لہذا یہ حدیث جو حارث ابن ہشام کی ہے، یہ گویا کہ اس کیفیت وحی کے بیان میں واضح ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو موحا الیہ، جس کی طرف وحی کی جا رہی، اس پر کیفیت کیا ہوتی تھی۔
اور وحی کی آمد کس کس انداز میں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر صرف 2 طریقوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ براہ راست قلب مصطفیٰ پر، قلب رسول پر اس کا نزول ہوتا تھا، اور دوسرا ہے کہ انسانی شکل میں حضرت جبریل امین تشریف لے آتے اور وحی آپ تک۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل امین آتے اور آپ پر وحی کا نزول فرماتے، وحی آپ کو سناتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، کہ جب یہ کیفیت ہوتی، جب براہ راست قلب پر نزول ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہوتی تھی، پسینہ ٹپک جاتا تھا، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ مدینہ منورہ میں بھی مخاصمین و مخالفین و معاندین متمردین کا ایک بڑا طبقہ موجود تھا، جو ایک ایک چیز پر وہ انگوش نمائی کرتا تھا، اور مکہ مکرمہ تو مخالفین کی آماج گاہ۔ ایسے وقت میں اللہ کے اس حکم کو پہنچانا، اس پر عمل کرانے کی کوشش کرنا، اس کی حقانیت کی توجیہ کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مخالفین میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ قائم ہو تو اس وقت آسان ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی زندگی اور سخت تھی، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ آپ وہاں بھی اور طائف کے بازار میں بھی اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی اور میدان اور وادیوں میں بھی، بازاروں اور میلوں اور ٹھیلوں میں بھی آپ نے جا جا کر کے لوگوں کو اللہ کے پیغام کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت امت کے حوالے ہے۔ امت کے افراد پر بھی یہ لازم ہے کہ مخالفین کی آماج گاہ میں بھی اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ امت کے بقا، امت کی ترقی، امت کا سرفراز ہونا کامیابیوں سے، امت کا فروغ اسی میں مضمر ہے۔ امت نے جب سے یہ چیز چھوڑ دی ہے، آج ادبار اور نکبتوں کا دور چل رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم پر جو واجب تھا، ہم نے اس کو نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب